تو یک بہ یک بڑھنے لگا دونوں طرف سے لشکر، رہ گیا گھر کے لعینوں میں سفیر سرور، تیر ادھر سے جو ہی برسانے لگے بانی شر، مستعد ہو گئے مسلم بھی ادھر لے کے سپر، ہاتھوں میں تول کے نیزہ جو جری بڑھنے لگا، موت کا خوف ستمگاروں کے سر چڑھنے لگا۔ ہے کہ نیزہ پیوست ہوا اس کے جو زد پر آیا، نیزہ پیوست ہوا اس کے جو زد پر آیا، دے کے گردش اسے غازی نے فضا میں پھینکا، وہ ہوا میں تھا ادھر دوسرے کی آئی قضا، وہ فضا میں تھا ادھر دوسرے کی آئی قضا، ہو کے بے دم وہ گرا، یہ سر منظر ابھرا۔ نیزہ پیوست ہوا اس کے جو زد پر آیا، دے کے گردش اسے غازی نے فضا میں پھینکا، وہ ہوا میں تھا ادھر دوسرے کی آئی قضا، ہو کے بے دم وہ گرا، یہ سر منظر ابھرا۔ یوں ہی کچھ برگ صفت اڑتے نظر آتے تھے اور کچھ خاک پر گر گر کے مرے جاتے تھے۔ کچھ قریب اور جو آئی سپاہ ظلم شیار، کھینچ کر ڈاپ سے تلوار پکارا جرار، دیکھ لی تم نے میرے نیزے کی فنی پیکار، دیکھ لی تم نے میرے نیزے کی فنی پیکار، اب اگر دم ہو تو روکو میری شمشیر کے وار، اب اگر دم ہو تو روکو میری شمشیر کے وار، اس کی ہر ضرب سے 100 مغفر و سر کٹتے ہیں، ارے خوف سے اس کے پہاڑوں کے جگر پھٹتے ہیں، خوف سے اس کے پہاڑوں کے جگر پھٹتے ہیں، کہ کہہ کے یہ فوج پر ایک بار جری ٹوٹ پڑا، ایک ہی حملے میں ستھراؤ ہوا کچھ ایسا، دیکھ کر کشتوں کے انبار کو لشکر بھاگا، دیکھ کر کشتوں کے انبار کو لشکر بھاگا، ہو گئے فوج کے سردار کے اوسان خطا، چشمے دہشت سے جو سر اپنا اٹھا کر دیکھا، تنگ کوچے میں بھی صفین کا منظر دیکھا، چشمے دہشت سے جو سر اپنا اٹھا کر دیکھا، تنگ کوچے میں بھی صفین کا منظر دیکھا۔ ملادف میں بند پیش کر رہا ہوں کہ تن تنہا کی جو ہاتھوں سے ہوئی ماتوبی، تن تنہا کی کہ جو ہاتھوں سے ہوئی ماتوبی، 180 سواروں کو اجل لے ڈوبی، یہ بھی تاریخ ہے۔ تن تنہا کے جو ہاتھوں سے ہوئی ماتوبی، 180 سواروں کو اجل لے ڈوبی، اللہ اللہ یہ شمشیر زنی کی خوبی، اللہ اللہ یہ شمشیر زنی کی خوبی، نہ تو بازو میں تھکن آئی نہ تلوار اوبی، اللہ اللہ یہ شمشیر زنی کی خوبی، نہ تو بازو میں تھکن آئی نہ تلوار اوبی، کہ آئی 2 بار کمک پیش مگر پا نہ سکی، ہاشمی خون کی گرمی میں کمی آ نہ سکی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تاریخ میں جناب مسلم کی جنگ بہت ہی تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے، لیکن بہرحال مرثیے کی طوالت کے پیش نظر میں نے تو بالکل بس سطحی طور پر چند بند نظم کر لیے ہیں۔ آئی 2 بار کمک پیش مگر پا نہ سکی، ہاشمی خون کی گرمی میں کمی آ نہ سکی، ابن اشعث کا نہ جب زور کسی طرح چلا، اس نے دوران جدل جال بنا دھوکے کا، پہلے لشکر کے پسے پشت گڑھا کھدوایا، خشو خاشاک سے پھر اس کو کیا پوشیدہ، جنگ کرتے ہوئے مسلم جو وہاں تک پہنچے، ناگہاں پاؤں حدے دامے نہا تک پہنچے، ایک قدم آگے بڑھے تھے کہ قیامت گزری، ایک قدم آگے بڑھا تھا کہ قیامت گزری، گر پڑا گڑھے میں وہ شجاعت کا دھنی، پاک مجبور اسے فوج ستم ٹوٹ پڑی، چور چورا ہوا زخموں سے دم بھر میں جری،
جسم جب خون کے بہ جانے سے ناچار ہوا، پنجے ظلم میں مظلوم گرفتار ہوا۔ اللہ اللہ، کیا جذبہ تھا خدا کی قسم جناب مسلم کا۔ تاریخ میں واقعات پڑھیے تو دل دہل جاتا ہے، ان کی وفا اور ان کے اپنے منصب کے پاسداری کا کتنا خیال تھا۔ آیا دربار میں جب شیر جری ہو کے اسیر، آیا دربار میں جب شیر جری ہو کے اسیر، سر اٹھائے ہی رہا گرچہ تھی حالت تغیر، مسند ظلم پر بیٹھا تھا لعینوں کا امیر، متوجہ نہ ہوا اس کی طرف حق کا سفیر۔ یوں تو زخمی تھا، شدائد میں گرفتار تھا وہ، عملاً پھر بھی سفیر شہ ابرار تھا وہ۔ سفیر کہیں دربار میں دبتے نہیں۔ یوں تو زخمی تھا، شدائد میں گرفتار تھا وہ، عملاً پھر بھی سفیر شہ ابرار تھا وہ۔ ایک تماچا تھا یہ باطل کے رخ نخوت پر، آمریت پر، حکومت پر، انانیت پر، خود پرستی پر، خودآرائی کی ذہنیت پر، عصبیت پر، شماتت پر، ذبح فطرت پر۔ ضرب ایسی تھی جو طاقت کا بھرم توڑ گئی اور چہرے ظلم و تشدد پر نشان چھوڑ گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظالم کو اسی بات پر غصہ آیا تھا جب درباریوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو تیور بگڑ کے جواب دیا تھا کہ میرا امیر صرف میرا آقا حسین ہے۔ ایک زخمی سے یہ امید کرنا، اور ایسی حالت میں جبکہ سب دشمن ہو کوئی اپنا حامی نہ ہو۔ چہرے ظلم و تشدد پر نشان چھوڑ گئی۔ آہ کس طرح سے روداد شہادت ہو بیاں، خشک ہے شدت جذبات سے خامے کے زماں، غمزدہ فکر ہے تقیل کا چہرہ ہے دھواں، خانہ چشم تصور میں ہے گریا ساما، حرف عاجز ہے صفے نظم پرا گندا ہے، ارے لوح پیشانی ادراک پر غم کندہ ہے۔ بس صرف چند بندوں کی زحمت ہے، 6 یا 7 بند انشاءاللہ وقت کے اوپر مجلس تمام ہو جائے گی۔ جناب مسلم کے مسائل تھی نظم کرنا ایک بڑا امتحانی، ایک بڑا بہت ہی سخت امتحان ہے۔ کربلا کے میدان میں تو اتنے مصائب کے گوشے ہیں کہ شاید جس طرف سے چاہے نظم کر لے، لیکن جناب مسلم کے مصائب کو نظم کرنا